ہوں کہ اللہ اور کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، لیکن ہماری محنت، ہماری جدوجہد، ہماری کوشش، ہماری کاوش صرف اور صرف پی ٹی آئی اور اس جھنڈے کے لیے جو یہاں پہ سر اگر آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ پی ٹی آئی اور اس جھنڈے کے لیے ہے، اگر اس قیادت میں قمر زمان میر اکبر صاحب آتے ہیں تو کیا آپ ان کی سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ بالکل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ پارٹی نے ہمیں عہدہ دیا ہے، میں پارٹی کا عہدے دار ہوں، جو فیصلہ عمران خان کرے ہم نے اس فیصلے کو ماننا ہے۔ اللہ خیر صلاح۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو وقار، عزت، ذلت، زندگی، موت، رزق اور اولاد اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اگر ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے عزت لکھی ہے تو میں ان سے ان کی عزت لے نہیں سکتا، وہ ان کو مل کے رہے گی۔ مجھے اس پارٹی نے عزت دی ہے کہ آپ کے پیچھے یہ سیکرٹری جنرل کھڑے ہیں، یہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کھڑے ہیں، یہ سینئر نائب صدر کھڑے ہیں، یہ 400 عہدے پارٹی نے ہمیں دیے ہیں۔ مجھے ضلع بعد کا صدر بنایا جب میں نے سب سے کارکنوں میں پولیٹیکل ورکرز میں سب سے جونیئر پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ فیصلے میرٹ بھی ہوں گے اور اگر میرٹ میں آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ چلیں۔ سر وفاق میں جس طرح گورنمنٹ عمران خان نے کہا بڑے بڑے وعدے کیے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح یہاں پر بھی یہی سسٹم ہوگا کہ مہنگائی کے انبار، غریب عوام تنگ ہے، تو آپ بھی تو سپورٹ کریں گے عوام کے ساتھ یا نہیں؟ آپ دیکھو چھوٹے بھائیوں بھی آپ کو یہ میں آپ کو یہ کہا تھا، میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، وعدہ یہ ہے میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں بھی کہہ دوں کہ میں ایئر ایمبولینس لاؤں گا، میں 1122 سروس لاؤں گا، 5G سروس لاؤں گا، جل کا اسپتال بناؤں گا، ٹورزم کوریڈور لاؤں گا، بعد میں جھوٹے پڑتے آپ جیسے چھوٹے بھائیوں کے سامنے شکریہ ہوگی۔ ہم یہاں محنت کریں گے، جو کام میں کر سکتا ہوں اس میں لیے مجھے حکومت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ کام کروں گا، میں طاقت کا توازن قائم کروں گا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی کھڑپینچ، کوئی منسٹر، کوئی ایم ایل اے، کوئی مشیر، کوئی ایس پی، کوئی ڈی سی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرے میں آپ کے ساتھ اسٹینڈ کروں گا، اور اس کے لیے آپ کو میری جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو ہم نے باغ میں تبدیلی لائی ہے۔ دوسری بات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے نوجوان آپ کے چاروں طرف کھڑے، آج سے پہلے نوجوانوں کا کام ہوتا تھا ابکار کے صرف دریا لگاتے تھے، سوٹی ڈنڈا کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے یا اسٹیج کے پیچھے کھڑے ہو کے نعرے بازی کرتے تھے، ان کا کام چاکنگ کرنا ہوتا تھا، ان کو اسٹیج نہیں ملتا تھا۔ آج تقریباً 40 مقررین نے تقریر کی اور ابھی 40 ناراض ہیں، ان کا نام نہیں لے سکتے، آپ جیسے نوجوان ہیں، تو آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ تبدیلی ہے۔ اب دیکھو مجھے سارے لوگ کہتے ہیں انٹرویو دیں، ایف ایم پہ کہتے ہیں، لبرا ٹی وی پہ کہتے ہیں، میں ان سے نہیں کہتا۔ آپ نے مجھے 3 دفعہ فون کیا تھا، میں چاہ رہا تھا ایک نوجوان کی حوصلہ افزائی ہو، آپ آ گیا ہے، کل آپ ہمارے پاس حامد میر بنے، آپ ہمارے پاس کاشف عباسی بنے، آج میں آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا تو کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو آپ یہ یقین کیجیے گا کہ میرے پاس اختیار آیا، کام اللہ نے کرنے، ظاہر ہے میں نے سیاست کرنی ہے تو عوام کی خدمت کروں گا اپنے والد کی طرح۔ یہ جو موٹر وے آپ کو نظر آ رہی ہے 21 کلومیٹر، یہ میرے والد نے دی تھی، اسی سے ساری تعمیر و ترقی اس علاقے میں ہوئی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم یہاں پرچون کا کام نہیں کریں گے، تعمیر و ترقی ہوئی تو تھوک کے حساب سے ہوگی، زبردست طریقے سے ہوگی اور نیٹ اینڈ کلین طریقے سے ہوگی۔ سر لاسٹ سوال آپ سے، آپ بھی ایک دلیر لیڈر ہیں اور سردار قمر زمان صاحب بھی ایک دلیر لیڈر ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن آپ کے پاس بھی نوجوان کافی سارے ہیں اور سردار قمر زمان صاحب کے پاس بھی کافی سارے نوجوان ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ الیکشن جو ہوں گے صاف و شفاف ہوں گے یا کوئی اس میں تلخ کلامی ہوگی؟ بزرگوں کی کیا تلخ کلامی کرنا ہے؟ قمر زمان صاحب چلے ایک بات میرے نوجوان کے بارے میں آپ کے بارے میں پاس نوجوان ہیں، ان کے پاس میں آپ کو بتاؤں، قمر زمان صاحب کو پچھلے 5 سال میں آپ نے ایک دفعہ 2-3 امیر لوگوں کی وہ تعزیت کرتے ہوئے جو گریڈ 21-22 کے بندے تھے ان کے علاوہ کبھی آپ نے وسطی حلقے میں دیکھا ہے؟ آپ ایک تصویر دکھائے میں آپ کو 10,000 روپیہ انعام دوں گا۔ ایک جلسہ، ایک جلوس، ایک ریلی، ایک پریس کانفرنس، وہ تو وسطی حلقے میں آ ہی نہیں رہے، تو میرا مقابلہ ان سے کیسے ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک تصویر ہو آج آپ نے لگانا ہے اور میں آپ سب کے سامنے 10,000 روپیہ اپنے بھائی وقار کے لیے اعلان کر کے جاتا ہوں، صبح آپ کو مل جائے گا، وہ وسطی حلقے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ پچھلے 5 سال کے اندر انہوں نے کچھ پریس کانفرنسیں 4 یا 5 کی اور ایک جلسہ کیا ہے، وہ سب شرکی حلقے کا ہے۔ وسطی حلقے کو انہوں نے بالکل اپنے چھوٹے عزیز اپنے بھتیجے وقاص وسیم کو دے دیا تھا، وہ مان گئے کہ وقاص کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ باقی وقاص چھوٹی موٹی باتیں، ہم لوگ سیاست خدمت خلق ہے نا، اس میں لڑائی کس بات کی کہ آپ کریں یا میں کروں؟ عوام کی خدمت ہے، وہ آپ کرتے ہیں، قمر زمان صاحب کرتے ہیں، میر اکبر کرتا ہے، شاہ ڈار کرتا ہے، جدید کرتا ہے، افغان کرتا ہے، زمید کرتا ہے، سفیر کرتا ہے، جو مرضی کر لے، اس میں مقابلہ تو نہیں ہے۔ اس لیے بے غم ہو جانا، کوئی بندے لڑتے ہیں نہ مارتے ہیں نہ کھاتے، یہ ویسے گپ شپ ہوتی ہے، سارے لیڈر کرتے ہیں اور آپ لوگ بچوں کو بیوقوف بنا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف یہ ہوگا کہ قمر زمان صاحب الیکشن کے بعد اگر مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا، آئیں گے کندھے پہ بات رکھیں، میں نے پہلے دن ہی سمجھ لیا تھا یہی میری جگہ لے گا، بس بات ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔